بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رنگوں کی اس دنیا سے اسپیشل سحر رمضان رنگ ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان، اور مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے جو ہماری آج کی نوجوان نسل بالخصوص اور بالعموم تمام معاشرے کے لیے صحت کا باعث بن سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ایسا ماہ مقدس ہے جس کو لے کر ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بہترین مہینہ ہے جس میں ہم اپنی ٹریننگز کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اصل کی طرف واپس لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ روٹین میں ہم بہت ساری ایسی خرافات، ایسے مسائل اور معاملات میں الجھ جاتے ہیں جن کا ہماری حقیقی زندگی سے شاید کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ گمراہی کے راستے ہوتے ہیں جو روزانہ ہماری زندگیوں کو ایک ایسا طول دیتے جاتے ہیں گمراہی کے معاملے میں جس کی کوئی حد باقی نہیں ہوتی۔ آپ برائی کے راستے پر جتنا چلتے جائیں یہ اتنا گہری دلدل میں آپ کو لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملات سے پناہ عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج کی اس سحر ٹرانسمیشن میں موضوع نوجوان نسل اور معاشرتی بگاڑ کو بنایا ہے۔ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے اپنے پینل سے کہ وہ کون کون سی خرافات اور مسائل ہیں جو آج ہمیں درپیش ہیں، اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے شرع اور دین اسلام کی روح سے جو ہمیں صحت دے سکتے ہیں ان مسائل سے فائٹ بیک کرنے کے لیے، اور حقیقی رستے پر، اللہ کے رستے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق متعین کیے ہوئے رستے پر واپس لا سکتے ہیں۔ تو آج اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح محترم علامہ ناصر مدنی صاحب موجود ہیں، معروف ہیں اور بہت قریب سے سماجی اور معاشرتی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سید اسامہ شاہ بخاری صاحب۔ اسامہ بھائی بہت محبت کرتے ہیں اور دل سے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی شرع کے مطابق کی ہر بات جو ہے وہ راسخ ہو جائے۔ تلاوت کلام پاک بہت ضروری ہے، کیونکہ کلام پاک ہی وہ مقدس کلام ہے جو تمام ڈائریکشنز کا تعین کرتا ہے۔ کلام پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ قاری محمد ریاض چشتی صاحب آج موجود ہیں۔ سورہ آل عمران سے کچھ آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ان آیات کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ حمد باری تعالیٰ مالک کائنات اور وہ ہستی جو ہمارا پالن ہار ہے، ان کی تعریف کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج ہماری بیٹی حافظہ اقرا علی صاحبہ موجود ہیں۔ آپ کی آمد کی بھی بہت مشکور ہیں۔ ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ میری ریکویسٹ ہوگی قاری صاحب آپ سے کہ سورہ آل عمران کی چند آیات تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, इतनी खूबसूरत तलावत कुरान पाक आपने इसकी अदायगी इतने खूबसूरत अंदाज में की, बहुत शुक्रिया आपका। और आज का हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आज जुमातुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है ये, और हम सब जो हैं अल्लाह की बारगाह में हमें इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में हाथ उठाकर गिड़गड़ा कर ये दुआ मांगनी है। ये हम सब के लिए एक सवालिया निशान भी है और लम्हा फिक्रिया भी है कि क्यों ऐसा हो चुका है कि मसाजिद जो है उनको ताले लग चुके हैं। अगर अल्लाह ताला के दोस्त, अल्लाह ताला के औलिया कराम के मज़ारात की हम बात करें तो वो भी बंद हैं। ये तमाम पाक दर क्यों बंद हो चुके हैं, मसाजिद को ताले लग गए हैं। लेकिन जुमातुल मुबारक है, खुशी का ये दिन है हम सब के लिए, और माह मुक़द्दस है रमज़ानुल मुबारक, पहला अशरा मुबारक है। तो हम सबको दुआएं भी करनी है, घरों में इबादत का अहतमाम भी करना है, और दुआएं जो हैं वो ये करनी है कि जो मुहलिक वायरस है जिसका कि इस वक्त पूरी दुनिया को सामना है, हम भी इस वायरस की वजह से परेशानियों से दो चार हैं। हमारे मामूलात ज़िंदगी जो है बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। इस वायरस से अल्लाह पाक हमारी जान छुड़ाएं, हम सबको महफूज रखें। और हम लोग जो मजबूरी के तहत घरों से निकले हुए हैं, और ये मजबूरी नहीं बल्कि सादत भी कह सकते हैं इसको, हम सादत है हमारे लिए कि खूबसूरत रंगों की दुनिया से ये महफिल सजाए बैठे हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सीखने सिखाने का ये अमल है और सीखने सिखाने की ये महफिल है। मारूफ मजहबी स्कॉलर हमारे साथ हैं, आलिम दीन हमारे साथ हैं, अलामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ हैं। और आज का टॉपिक जो है नौजवान नस्ल और मुआशरती बिगाड़ की क्या वजह है, क्यों मुआशरती बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है। अलामा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको हम इसका आगाज़ करते हैं। क्या कहेंगे अलामा साहब कि नई नस्ल जो है इसके बिगाड़ की असल वजह आपको क्या नज़र आती है? आप तो वैसे भी हमारी जो यंग जनरेशन इसमें माशाल्लाह काफ़ी पॉपुलर है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपने अहल व याल को जहन्नम की आग से। आज नौजवान नस्ल में जो करीब से देखा है कि उनके बिगाड़ में सबसे ज़्यादा हमारा घरेलू निज़ाम है कि जब बच्चे को हम तालीम के लिए बाहर भेजते हैं, स्कूल भेजें या और कंट्री में भेजें, तो हम उसकी पॉकेट मनी का ख्याल नहीं रखते। उसको पैसे इतने देते हैं उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कि वो कॉलेजों में आज कितने पुलिस अफसरों को मैं ख़िताब करने गया हूँ तो उन्होंने मुझे यही बात की है कि आप इसको हाईलाइट करें कि कॉलेजों में नशा हो रहा है, आइस पी जा रही है, कोकीन का नशा है और कितने शीशे पीते जा रहे हैं। क्या वो तालिब इल्मों के पास ये पैसा कहाँ से आया? सबसे ज़्यादा इस पे नोट करें कि फिर कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे आगे जो है ना टॉप नहीं करते, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, हमारे बच्चों को जो है ना पाकिस्तान में वो सिलेबस नहीं है। सब कुछ है, मगर पहले घर से बात चलनी चाहिए कि जब बच्चा घर से जाता है तो उसकी पॉकेट में इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर उससे अगला बिगाड़ क्या पैदा होता है, जब वो बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिलते हैं कॉलेज में, स्कूल में, उसके साथ एक गरीब बच्चा भी बैठा होता है और फिर उसके ज़हन में भी ये बात जाती है कि मैं भी इसके स्टेटस के मुताबिक कपड़े पहनूँ, स्टेटस के मुताबिक खाना इधर खाऊँ। वो फिर बाहर रात को निकल कर, ये मुझे कितने अफसरों ने बताया कि वो फिर डकैतियाँ करता है और जब पकड़ा जाता है तो वो फिर इसका रीज़न ये बताता है कि मेरे साथ जो दोस्त है वो इतनी नाज
नाज नखरे से आता है, इतने गुल शुगले यहाँ उड़ाता है, तो मेरा भी दिल किया है, तो फिर मैं मजबूर होकर ये काम किया है। ये सबसे पहला बिगाड़ है, हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में हमारे घरों का हाथ है। सबसे पहले तो माँ बाप उसकी जो पॉकेट मनी है उस पर नज़र रखें कि मैंने इसको 2000 दिया है, इसने 20,000 की ये पैंट कहाँ से ली, मैंने इसको 5,000 दिया है महाना, इसके पास ये आईफोन मोबाइल कहाँ से आ गया। ये चीज़ें अगर हम नोट करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटियों के लेवल पे जाकर कहते हैं ना कि बिगड़ गए, वो नहीं बिगड़ेंगे अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बात कर रहे थे। उसामा भाई रहनुमाई फरमाइएगा, जिस तरीके से जो माशरती मसला इलामा साहब ने पॉइंट आउट किया, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मसला है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी घर से निकले तालीम हासिल करने के लिए, अभी आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचे, अभी आप कॉलेज नहीं पहुँचे, स्कूल में ही अब तो अनफॉर्चुनेटली ये मसाइल हो गए कि आप जब स्कूल में गए तो वहाँ एक रेस नज़र आती है, ना ख़त्म होने वाली रेस, जो कि रिफ्लेक्शन है आपकी सोसाइटी में जारी रेस का। उस रेस को ख़त्म करने का क्या तरीक़ाकार है, और क्या वो रेस कोई गरीब ख़ानदान भी ख़त्म कर सकता है, या जो साहिब हैसियत लोग हैं पहला कदम उन्हें उठाना पड़ेगा? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अहम उन्वान है और मैं समझता हूँ कि आज हमारा माशरा इस दलदल में फंस चुका है। ये सब आपका सवाल बड़ा इस हवाले से अहम है कि नौजवान नस्ल जो है हमारी, जो बेरारवी का शिकार हो चुकी है और बिगाड़ का जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सबब बन चुकी है। उसके कुछ असबाब हैं, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। ज़रा उसकी हम गहराई में चले जाएँ तो हमारी बात जो है बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो जाएगी। पहली बात है कि तालीम के साथ साथ तरबियत जो है, ये कुरान करीम के अंदर जो, अगर आप कुरान करीम का मुताला करें अरब की सूरत हाल को सामने रखते हुए, कि कुरान कह रहा है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान कह रहा है हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम को उस इलाके में मबूस फरमाया जहाँ पे जहालत के अंधेरे थे और वो अनपढ़ जाहिल गंवार लोग थे, जहाँ पे पानी पीने और पिलाने पर झगड़े हो जाते और कई कई सदियाँ जंगें होती, लड़ाइयाँ होती थी, जंगो जदल होता था। अब वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु को मबूस फरमाया। आपने वहाँ पे वहाँ के नौजवान जिनको कुरान कह रहे उम्मीयीन, अनपढ़ और जाहिल, उनको ये कहा जा रहा है, वहाँ पे फरमाया मबूस कर दिया, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लम को। तो वहाँ पे आपने क्या किया, यतलू अलैहिम आयाती, पहला काम ये किया कुरान पढ़ के सुनाया, और जो अहम काम साथ किया है वो युज़क्कीहिम, उनका जो है करैक्टर जो है, उनकी किरदार साजी को जो है कायम फरमाया। युज़क्कीहिम तज़किया नफ्स फरमाया, अंदर से भी उनको साफ किया। व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको पूरी किताब का इल्म पढ़ाया, वल हिकमा, और हिकमत और बसीरत सिखाई। अब इस बात को आगे लेके चलते हैं, जिन्हें कुरान कह रहा है हमने उम्मीयीन कहा है, सिर्फ 23 साल के अरसे के बाद, 23 ईयर्स के बाद कुरान कह रहा है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, मैं अल्लाह इनसे राज़ी होने का ऐलान करता हूँ। और कुरान कह रहा है व इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर इन जैसा ईमान लेकर आओगे तभी हिदायत याफ्ता शुमार किए जाओगे। वो 23 साल के अरसे में अल्लाह के रसूल ने क्या काम किए थे? वो यही काम था कि तालीम के साथ उनकी तरबियत का बंदोबस्त फरमाया था। अब आपने बात की एलीट क्लास से ख़त्म करेगी या जो है वो आप जो आपका निचला तबका जो है उसको ख़त्म करेगा? मियाँ साहब बात ये है, हमारे मुल्क में नारा लगा है वन नेशन वन एजुकेशन का। अब वन नेशन वन एजुकेशन का मतलब ये है कि जो तालीम आपके मदरसे में पढ़ाई जा रही है वही तालीम आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाएगी, यानी कि निसाब यकसा होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा इकराम, मदारिस और बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटीज पे जो थे रजामंद थे, एग्री हो चुके थे, लेकिन एक माफिया है जिसको आप माफिया कहेंगे, जिन्होंने तालीम के अंदर कमर्शियल इज्म को नाफिज कर दिया है। ये वो माफिया है, ये वो जड़ है जो आपकी वन नेशन वन एजुकेशन और यकसा निज़ाम तालीम जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये जब ये यहाँ पर यकसा निज़ाम तालीम नहीं आएगा, माशरे में बिगाड़ तो पैदा होगा, जिसकी मदनी साहब बात कर रहे थे कि अमीर का बच्चा भी जो है वो जब स्कूल में आएगा वो चौधराहट के साथ आएगा, वो BMW मर्सिडीज से उतरेगा। एक जो गरीब का बच्चा रिक्शे में आ रहा है, तांगे में आ रहा है, वो बच्चा फर्क महसूस करेगा। यानी दोनों का भरम कायम रहना, दोनों का भरम रहना बहुत जरूरी है। अब सुफा यूनिवर्सिटी जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुफा यूनिवर्सिटी है, वहां पे तमाम साहबा किराम ने वहां पे आके तालीम हासिल की है। वहां पे कोई रेस का कोई मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पे काला बिलाल भी पढ़
رہا تھا وہاں پہ صہیب رومی بھی پڑھ رہا تھا, وہاں پہ جناب ابوبکر صدیق بھی آئے تھے, وہاں پہ عمر فاروق بھی آئے تھے, وہاں پہ عثمان ذوالنورین تھے, تو حیدر کرار بھی وہاں پہ تھے, وہاں پہ تو کوئی ریسزم نہیں تھا. تو وہاں سے پھر جو ایک جماعت تیار ہوئی تھی تعلیم و تربیت والی, جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہی کے نقش قدم پر, انہی کے پیرامیٹرز پر چلو گے تو ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے. اب بات یہ ہے ہمیں ون نیشن ون ایجوکیشن کرنا پڑے گا. آج ان معاشروں کے مثال دیتے ہیں ترقی یافتہ ہیں یا وہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پہ شرح خواندگی زیادہ ہے. میاں صاحب یہ اللہ کا پاکستان پر احسان ہے مدیہ بہن کہ اللہ نے ہمیں دوسرے نمبر پہ یوتھ پوری دنیا میں عطا کی ہے. اتنی زیادہ ہمارے پاس یہ یوتھ پاپولیشن ہے, ہم اس کو پراپر یوز بھی کر سکتے ہیں اور مس گائیڈ. اور اس بات کو کمپلیٹ ہونے دیں. عرب کے معاملات جو ہیں, اب عرب چند سال پہلے کے معاملات دیکھ لیں, اب کے حالات وہاں پہ یہ ہیں, وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت اپ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ ون نیشن ون ایجوکیشن ہے. اگر کسی بچے نے وکیل بننا ہے, کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے عالم مفتی اسکالر اور کسی نے جج سائنسدان بننا ہے, ان کی انٹر تک ایجوکیشن ایک ہے, ان کا نصاب ایک ہے, انہوں نے ایک ہی اسکول میں جانا ہے, ایک ہی نصاب پڑھنا ہے, اور اس کے اندر ان کا یکساں نظام تعلیم ہے. اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے. لیکن ہمارے ہاں تو جناب اسکول بھی یہاں پہ مختلف کیٹیگریز کے ہیں جناب. یہاں پہ برٹش کورس پڑھایا جا رہا ہے, یہاں پہ امریکن کورس پڑھایا جا رہا ہے, یہاں پہ پاکستانی ہے, یہاں پہ گورنمنٹ کا ہے, یہاں پہ فلاں نظام کا ہے. تو اس نظام کو جب تک یکساں نہیں کریں گے تو یہ نوجوانوں کے اندر کیا, آپ بچوں کی بگاڑ کی بات یہاں سے سٹارٹ کریں. جو پنیری ہے ہماری, وہی جب اپنی پنیری میں, اپنی جو گروتھ میں, جب اپنی بنیاد میں وہ یہ عنصر لے کے بڑھیں گے تو انہوں نے بڑے ہو کے کیا گل کھلانے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسامہ صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم بھی اس میں ایک بڑی وجہ ہے. ہم اس وقت حمد باری تعالیٰ کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد اسی ڈسکشن کو لے کر آگے چلیں گے. حافظہ اقرا علی صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں اور سعادت سمیٹیں. تو ہے آخر بھی تو ہی تو ہے, اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہی تو ہے. ہر دور کی فضا میں, ہر دور کی فضا میں گونجے تیرے ترانے. میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. تعریف تیری پھر بھی ممکن نہیں بیاں ہو, تعریف تیری پھر بھی ممکن نہیں بیاں ہو. ہم دو سلام تیری, ہم دو سلام تیری مصروف ہے زمانے. اے میرے مولا 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 مولا, اے میرے مولا مولا مولا. اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک, اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک. قسمت میری جگا دے, قسمت میری جگا دے, دونوں جہاں کے مالک. اے
से आरज़ू है, तैबा की जुस्तजू है, बरसों से आरज़ू है, तैबा की जुस्तजू है, एक बार ही दिखा दे, हर साल ही दिखा दे। पहले अशरे की दुआ रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। वेलकम बैक नाजरीन, हम चूँकि इस वक्त मौजूद हैं लाहौर रंग की खसूसी सेहत ट्रांसमिशन में और आज सीखने समझने की कोशिश करें अपने पैनल पर मौजूद उलमाए इकराम से और उन लोगों से जो मजहब को और मुआशरे को बहुत करीब से देखते हैं कि नौजवान नस्ल जो कि पाकिस्तान का एक जानिब सरमाया है, दूसरी जानिब इस नौजवान नस्ल के बिगाड़ की बुनियादी वजूहात क्या हैं। मैं अगर अपने ताई बात करूं तो मेरा ये मानना है कि किसी भी कौम को बनाना हो या गिराना हो तो नौजवान नस्ल वहां का एजेंट ऑफ चेंज हुआ करता है। अगर आप इस खसूसी एजेंट ऑफ चेंज पर काम कर लें तो आप कौमें बना भी सकते हैं, और अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए या सानवी हैसियत भी दे दी जाए तो यकीन माने कौमें गिरने का पता भी नहीं चलता और वक्त किस तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह ताला उससे पनाह अता फरमाए। बात को आगे बढ़ाने से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई जरूरी है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद गनशारिब नक्शबंदी साहब ने और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं मोहम्मद राहील नक्शबंदी साहब। मैं पहले गनशारिब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें और मोहब्बतें समेटें। एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर, 100 बार अगर तौबा टूटे भी तो हैरत क्या, 100 बार अगर तौबा टूटे भी तो हैरत क्या। बख्शिश की हिमायत में तौबा तो बहाना है, बख्शिश की हिमायत में तौबा तो बहाना है। एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना
لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ پھر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا جو رب دو عالم کا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور یہ نوجوان نسل آج چونکہ نوجوان نسل پہ ہی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی نوجوان نسل ہی ہے جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس خوبصورت محفل میں اور جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنے پیارے کلمات ادا کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں جیسے عمران آپ کے ساتھ ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اسامہ بھائی ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں. یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم نوجوان نسل کے بگاڑ کی وجہ جاننے کی کوشش کریں لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے اس میں ہمارے بہت سارے اچھے بچے بھی ہیں. نوجوان نسل ہماری بہت اچھی بھی ہے بہت ہارڈ ورکنگ بھی ہے بہت محنتی بھی ہے اور اس کا ثبوت جو ہے انشاءاللہ ہم دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اس طرح سے ابھی دیا جا رہا ہے ہمارے میڈیکل کور کی جانب سے ہمارا میڈیکل سٹاف جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے صحافی برادری جو ہے اس کی جانب سے کہ اپنی ڈیوٹیز اپنے فرائض جو ہیں انجام دیے جا رہے ہیں. بے شک کہا جا رہا ہے لاک ڈاؤن ہے گھروں میں بیٹھے لیکن ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں. آپ کی دعائیں جو ہیں وہ درکار ہیں. نوجوان نسل کے بگاڑ کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو بخاری صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے ملک میں یہ انتہائی ہمارے لیے حیران کن اور افسوس کن بات ہے کہ یکساں نظام تعلیم نہیں ہے. اور علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات انہوں نے بھی پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ والدین کی جانب سے عدم توجہ ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی کہ بچوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا. ان کو پاکٹ منی اگر دے دی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے والدین کہ بچے جو ہیں باقی کی جتنی بھی آرائشیں ہیں آسائشیں جو ہیں وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں. علامہ صاحب سے جانتے ہیں. علامہ صاحب آپ نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیز کالجز ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اگر اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. اب پچھلے دنوں بڑا مسئلہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ منشیات کا استعمال بھی جاری و ساری ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ والدین واقعی توجہ نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا اگر متوسط گھرانے دیکھیں ان کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج بھی اس نوجوان نسل میں ہمارے لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں قائد محمد علی جناح پیدا ہو سکتے ہیں علامہ اقبال پیدا ہو سکتے ہیں مگر یہ ایک میرے سے واقعہ نوٹ کر لیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے. یمن سے ان کی والدہ ہجرت کر کے مکہ پہنچ گئی اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ مکہ کی رونقیں دوبارہ بحال کر دے. تو جب پہنچی تو وہ اتنی ایماندار خاتون تھی کہ پورے مکے کے لوگ ان کے پاس مانتے رکھنا شروع ہو گئے. جب مانتے رکھنا شروع ہو گئے تو حضرت امام شافعی ان کا نام محمد بن ادریس تھا. وہ جب جوان ہونے لگے ہمارے ماں باپ میں ایک کمی آ گئی ہے کہ ہم بچے کو جب تھوڑا سا جوان ہوتے دیکھتے تو ہم امیدیں لگاتے کہ کچھ باہر سے کما کر لا کر ہمیں دو. یہ سب سے پہلے بگاڑ ہے کہ ہم بچے سے امید فوراً لگاتے کہ اس سے ہمیں ملنا کب شروع ہوگا. حضرت امام شافعی جب جوان ہونے لگے نا تو انہوں نے ایک آدمی سے ادھار لے کر موطا امام مالک کے حدیث کی کتاب ہے ادھار لے کر کسی سے وہ حفظ کی. وہ طالب علم نے ادھار ہم تو لائبریریاں بڑی پڑی ہیں یہ فلاں لائبریری بن گئی ہے مگر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اور جوتے ہمارے لگ گئے ہیں شو کیسوں میں اور اس کے دراز بن گئے ہیں دکانوں پہ اور بڑے بڑے اس پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس کی شائننگ دکھانے کے لیے اور کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی. دیکھیں آپ فٹ پاتھ پہ کتابیں بکری ہوتی ہیں. ہمیں کوئی مطالعے کا شوق نہیں رہ گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے نا ان کے ذریعے یہاں سے کون کہتا ہے کہ نوجوان کامیاب نہیں ہوتے وہ کامیاب ہوئے تو آج ہمارے تک اسلام پہنچا ہے.
انہوں نے کتاب حفظ کر لی، پھر انہوں نے کہا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ کروں۔ مکہ پورے میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، والی مکہ کے پاس انہوں نے کوئی ذرائع ڈھونڈے۔ آج کل بھی حکمرانوں سے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو تب بھی تھا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ہم رونا روتے ہیں نا کہ ہماری ایوان بالا میں ہمارے افسروں سے ملاقات مشکل ہے، یہ شروع سے کام چلتا آ رہا ہے۔ والی مکہ جب ان کے پاس جانے کے لیے انہوں نے ذرائع استعمال کیے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، امام صاحب کے، یتیم تھے، تو یتیم کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ 23 سال ہو گئے میرے بابا کو دنیا سے گئے، تو ہم نے بڑے، اللہ ان کو جنت دے، تو بڑی محنت سے گزرتا پڑتا ہے۔ وہ جب پہنچے تو سارے نوجوان آج ہمارے حکمرانوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے، ہمیں اچھی گلی چاہیے، ہمیں اچھی گراؤنڈ چاہیے، ہمیں اچھے اسکول چاہیے، ہمیں اچھے ہاسپٹل چاہیے۔ یہ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، جو میں یہ پوائنٹ نوٹ کرانے لگا ہوں۔ وہ نوجوان تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے والی مکہ، وہ خوددار ہوتا ہے جو نوجوان کامیاب بنتا ہے، معلم بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے، اس میں خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتا، وہ خود حاصل کرتا ہے، وہ کسی سے اپنا حق کوشش کرتا ہے کہ میں جو لینا ہے، کسی سے مانگنا نہیں ہے، خودداری دکھاتا ہے۔ جا کے سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور سب سے پہلا سوال کیا کہ اے والی مکہ، قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں شکایت کروں گا آپ کی کہ آپ نے پورے مکہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی جس میں میں دین کی تعلیم حاصل کر سکوں، دنیا کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ اور والی مکہ جو ہے نا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کے سامنے پسینہ آ گیا، کہنے لگا یہ پہلا نوجوان ہے جس نے مجھ سے نوکری نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، تعلیم نہیں مانگی، یہ نہیں مانگا، سب سے پہلے یہ سوال کیا ہے کہ یہاں کوئی آپ نے مدرسہ نہیں بنایا، یونیورسٹی نہیں بنائی جہاں میں تعلیم حاصل کروں، آپ میری ایک ہیلپ کر دیں، میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں، آپ ایک والی مدینہ کو خط لکھ دیں، سفارش کر دیں کہ ان کو داخلہ مل جائے۔ کیا بات ہے۔ جونی گار آئے تو ماما کو بولا کہ ماما میں اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں، مدینہ اللہ وہ روزہ رسول کی رون کے بحال فرمائے۔ تو ماں نے آنسو بہا دیے، اور ہر بچہ جو ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے ماں کی ریزن، باپ کی ریزن۔ ماما آپ نے اس لیے آنسو بہا دیے کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے؟ کہتی نہیں میرے بچے، روئی اس لیے ہوں کہ ایک ہی تم میری دولت ہو، اور آج میں آپ کو اپنے گھر سے الوداع کروں، روزہ رسول مدینہ طیبہ ہر آدمی دیکھنے کو ترستا ہے، تو وہاں تعلیم حاصل کرنے جانا بہت بڑی سعادت۔ تو کہنے لگی میرے بیٹا صرف روئی اس لیے کہ آج اس تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک درہم و دینار بھی نہیں، اللہ پورا گھر مانتوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ہے اولاد جو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے ترقی کرتی ہے، ان میں بگاڑ نہیں آتے۔ ہمارا کیا ہے، ہمارا بابا اگر وابڈا میں لگا ہے تو اس کی تنخواہ 20,000 ہے تو اس کو ماہانہ 50,000 آ رہا ہے، تو بچے نہیں دیکھتے یہ 30 کہاں سے آ رہا ہے۔ کسی بھی محکمے میں، پولیس میں ہو، کسی بھی محکمے ہو، جس محکمے میں کوئی لگا ہوا ہے وہ پہلے اپنے بچوں کو دکھائے کہ میری اتنی آمدنی ہے، اس میں اتنا میں نے خرچ کرنا ہے، اتنا سیو کرنا ہے، اتنا آپ پہ خرچ کرنا ہے، مجھے کوئی اضافی نہیں آتا، ادھر ادھر سے نہیں آتا، دائیں بائیں سے جس کا نام رکھ لا، چائے پانی بسم اللہ، اس کا نام برکت رکھ لیا ہے، اوپر سے یہ سارے ذرائع ابلاغ بچوں کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہمیں ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آتا ہے۔ امام صاحب کی ماں اپنے بچے کو کہا کہ میں آپ کو پیار دے کے، ایک یتیم کے سر پہ جب ہاتھ رکھا تو ماں ایک ولیہ آتی ہے، اس کی دعا اللہ 70 ولیوں سے بھی زیادہ پہلے سنتا ہے، تو دعا کی اللہ میرے بچے کو کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب رستے میں گئے تو جہاں سے قافلہ نکلتا تھا نا مدینہ طیبہ کے لیے، تو وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے، بچے تم نے کدھر جانا ہے؟ کہتے جی میں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ یونیورسٹی جانا ہے، جس یونیورسٹی کا اسامہ بھائی تذکرہ کر رہے تھے، صاحب صفا اس کا نام تھا۔ تو کہنے لگے آپ میرے مہمان ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں، آپ مدینہ طیبہ کے مہمان ہیں، میرے نبی کے درسگاہ کے مہمان ہیں، آپ کا کھانا بھی میرے ذمہ، آپ کا سفر بھی میرے ذمہ، سواری بھی میرے ذمہ، اللہ تعالیٰ خود بندوبست کرے، رستے بنا دیتا ہے۔ ہم رونا روتے ہیں حکومتوں سے، ہمیں خودداری نہیں آتی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو والی مدینہ کا کیا عالم تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک کے دروازے کو دستک دینا میرے میں جرت نہیں۔ اب ہم تو وانے بالا میں جانا بڑا فخر سمجھتے ہیں نا، بڑوں سے ملنا بڑا فخر سمجھتے، سیلفیاں لگاتے ہیں کہ میرے بڑے، بلکہ میں نے دیکھا ہے عمران صاحب، مشاہدہ کیا ہے
کسی بڑے سے بڑے افسر سے مل لینا تو وہ پکچر اپنے گھر میں لگاتے ہیں کہ بھائی انہوں نا ہاتھ پائے جے دے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کنے کو لمبے ہیں کے ساتھ سامان نہ لگ دیں۔ یہ معاشرہ ہمارا ہے کہ ہم کسی کی پکچر کو لگا کر پورے محلے کو بلیک میل کرتے ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ہاتھ کتوں تک نے، یہ 3 فٹ دے ہاتھ نے، تیرے ہاتھ کتوں تک نے۔ میں یہاں اپنے ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ والی مدینہ ایک وقت کے امام مالک 40 سال مصلی رسول پہ امامت کی ہے، اور 40 سال وائس چانسلر پوری یونیورسٹی کو انہوں نے جناب علیہ چلایا، مدینہ یونیورسٹی کو، اور وہ 40 سال جو مدینہ طیبہ میں رہے، ایک دن بھی حاکم کے دربار میں نہیں گئے، حاکم ان کے دروازے کو دستک دینے سے بھی ڈرتا تھا کہ وہ جلال میں نہ آ جائیں، اتنا روب تھا اس وقت کے، احترام اور اتنی علم کی عزت تھی۔ ہم نے گرا دیا ہے علم کو کہ لوگوں کے پاس جا کر، حالانکہ علم ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ، علم ایک مقناطیس ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نہ کہ مقناطیس لوہے کی طرف جاتا نہیں، لوہا مقناطیس کی طرف آتا ہے۔ یہاں آخری بات میں جو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، اپنے اس واقعہ سے لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو، کہ امام صاحب کی جب سفارش کی نا تو انہوں نے کہا کہ اب علم بھی سفارشوں سے ملے گا۔ ہم تو سفارش کلچر بڑا پسند کرتے ہیں نا، کہ آپ علم بھی سفارش سے ملے گا، اگر اس کو کچھ آتا ہے میرٹ دیکھیں گے، ٹیسٹ لیں گے، اپنا قاری لانا، کوئی ترجمان لانا، کہتے جی میں نے موتا امام مالک حفظ کی ہوئی ہے، میں اپنا قاری خود ہی ہوں، میرا ترجمان کوئی نہیں، تو میرے سے سن لیں۔ جب سنی تو بڑے حیران ہوئے، وہ لکھی امام مالک، تو وہ زبانی یاد کر کے آیا بچہ، تو جب وہ فرسٹ آیا نا اس ٹیسٹ میں، پڑھنے لگ پڑے۔ جب پڑھنے لگے، ہمارے طالب علم رونا روتے ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں خرچ نہیں ہوتا، بجٹ نہیں ہے۔ بھئی ہم غریب ملک ہیں، پہلے آپ اپنے بڑوں سے سیکھو کہ غریب ملک میں رہ کے غریب بچہ کیسے لیڈ کرتا ہے، کیسے اسکالرشپ لیتا ہے، کیسے ترقی کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں، ایک دن امام صاحب نے 25 حدیث لکھوائی، تو لکھوانے لگے تو انہوں نے اپنے لواب سے زمین سے ایک صف سے تنکا لیا، اپنے لواب سے، جیسے ہم نوٹ گننے کے لیے ایسے لگا لیتے ہیں، اب نہ لگانا کرونا ہے تو وہ اکثر لوگ زبان سے اپنی انگل لگا کے نوٹ گن لیتے، انہوں نے وہ اپنے بازو پہ سلیٹ لگائی۔ پہلے تو ہم سلیٹ ہوتی تھی نا تو کچھ نہ ہونا تھوکن والی صاف کر لینی، سلیٹ ہوندی سی چھوٹی جی، تو اب تو جدید دور ہے، انہوں نے ایسے لکھنا شروع کر دیا حدیث۔ امام صاحب نے، وہ امام ہے کہ حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یہ استادوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آج ہم بچوں کو کلاس میں پڑھاتے بھی اپنے کام یاد کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کول مائنڈ۔ امام صاحب نے 14 بچھو کے ڈنگ کھا کر بھی اپنے طالب علموں کی کلاس میں جو بات کر رہے ہیں، حدیث رسول سنا رہے ہیں، اس کو بیچ میں چھوڑنا پسند نہیں کیا، اور اتنی تکلیف کے باوجود وہ اپنی بات کو نامکمل نہیں چھوڑتے تھے۔ تذکرہ ہی اتنا بلند ہوتا تھا، اور جس منصب پہ بیٹھے تھے لوگوں کو علم ٹرانسفر کرنا کہ حضور کی جو بات ہے وہ بیچ میں مجھے چھوڑنا یہ بے ادبی لگتی ہے۔ اور پھر امام صاحب نے جب فارغ ہوئے تو کہا بھی ہے شافعی ما ھذا، یہ کیا کر رہے، کیا؟ کہنے لگے جی میں لکھ رہا تھا، تو کہتی آپ شرارتیں کر رہے تھے، میں نے دیکھا ایسے ایسے آپ تنکے سے بازو پہ کچھ لکھ رہے، کہتے جی یہ راز کی بات تھی، آج آپ نے کھول ہی دی ہے۔ امام شافعی کہنے لگے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ اللہ میرے بچے کو فقیر نہ بنا، کسی کے آگے محتاج نہ کرنا، تو جب آپ نے حدیث پڑھانا شروع کی تو میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، قلم نہیں تھی، میرے پاس لکھنے کے لیے چمڑا نہیں تھا، میرے پاس لکھنے کے لیے یہ جو قلم تھی یہ نہیں تھی، میرے پاس سیاہی نہیں تھی، تو میں نے اپنے لواب سے لکھا۔ آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ 25 حدیث میں زبانی یاد کر کے سنا سکتا ہوں، وہ مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے معاونت کرتا ہے، جب کوئی شخص کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی رستہ پکڑنا چاہتا ہے تو پھر مالک کائنات خود معاون بن جاتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں محمد راحیل نقشبندی صاحب، راحیل بھائی درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور محبتیں سمیٹیں۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی
دینا جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا دل روندا اے جان دے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا اے جان دے جدوں لوکی مدینے نو ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا ہن سانو وی آقا دربار ویکھا دینا اور بہت ہی خوبصورت وقت ہے اس کلام کا سائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ